وجهه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك سيدي يا محبوب اللہ۔ عزیز سامعین محترم، انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے یا تنہائی اختیار کرتا ہے۔ اکثر ہماری عادت یہ ہے کہ جب ہم جلوت میں ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر ہوتے ہیں، تو اس وقت اکثر گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس وقت گناہ کرنے کو ہم ترجیح دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر لوگوں کے درمیان گناہ کریں گے تو لوگ آپ کے گناہ کے اوپر گواہ بنیں گے، اور اگر آپ تنہائی میں گناہ کریں گے تو اس گناہ کے اوپر اللہ کی ذات گواہ بن جائے گی۔ وہ کوئی بادشاہ تھا، اس نے اپنے دنیا سے جانے کے بعد دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک ایک مرغی لو اور اس کو ایسی جگہ پہ ذبح کر کے لے کے آؤ جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ دونوں بھائی محلے سے نکلے، جنگل کی طرف گئے۔ ایک جو بھائی تھا وہ فوراً سے جلدی وہ لے کے آ گیا ذبح کر کے، تو بادشاہ کو اس نے آ کے بتایا جی مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، میں مرغی کو ذبح کر کے پہلے لے آیا ہوں۔ جو دوسرا بھائی تھا وہ جنگل کی طرف دوڑتا ہی جا رہا تھا، دوڑتے دوڑتے رات ہو گئی۔ اگلے دن وہ جب واپس آیا تو مرغی اس نے ذبح نہیں کی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے ذبح کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا ابا جان میں نے جنگل میں ہر جگہ تلاش کر لیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں پہ مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اس نے کہا مطلب کیا؟ کہا میں جہاں بھی گیا میں نے دیکھا کہ میرے رب کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ مرغی وہاں ذبح کریں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ ہم تنہائیوں میں گناہ زیادہ کر لیتے ہیں، ہم لوگوں کے درمیان بڑے نیک بنتے ہیں، لیکن رات کی جب تاریکی ہو، جب تنہائی ہو، جہاں ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہاں ہمارے پاس گناہ کرنے کے لیے بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے جو کہ بالخصوص اسی دور کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ جب وہ بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے تو فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوٹے چھوٹے ذروں کی طرح بنا دے گا، بالکل وہ ختم ہو جائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہوں گی لیکن چھوٹے چھوٹے ذرے بنا دے گا۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں اور کھول کے بتائیں، کہیں انجانے میں ہم بھی ان میں شامل نہ ہو جائیں، ہمیں بھی تو ان کے بارے میں بتا دیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، فرمایا کہ وہ بھی تمہارے بھائی ہیں اور وہ تمہارے جیسے ہی لوگ ہیں۔ اگلے الفاظ فرمایا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، فرمایا جس طرح تم راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرتے ہو ویسے وہ بھی اٹھ اٹھ کے عبادت کریں گے، ان کی راتوں کی عبادت بھی تمہاری طرح راتوں کی عبادت کی طرح ہوگی۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کی پہاڑ جتنی نیکیاں اللہ ذروں میں تبدیل فرما دے گا، وہ کون سے لوگ ہوں گے، ان کا گناہ کیا ہوگا؟ راتوں کو بھی عبادت کریں گے، دن کو بھی عبادت کریں گے، لیکن ان کا گناہ یہ ہوگا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، فرمایا لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو جن کاموں سے مالک نے روکا ہوگا وہ کام کر بیٹھیں گے۔ آج ہمارے پاس یہ بالخصوص اس دور کی یہ خاصیت ہے کہ یہ موبائل ہے، اس کو لے کے ہم تنہائیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جو کچھ بھی آیا تنہائی میں ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم اس پہ گناہ کر لیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کی تاریکی میں اس طرح کے گروپس بنے ہوئے ہیں
کہ وہاں پہ لوگ گناہ کر رکھے ہیں، گناہ دیکھ رکھے ہیں، یہ جو رات کی تاریکی ہے، یہ جو تنہائی ہے، اس کے گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات گواہ ہوتی ہے۔ خلوت اور جلوت دونوں گناہ ہی ناجائز ہیں، لیکن جو تنہائی کا گناہ ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات گواہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوت اور جلوت دونوں قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔